جیسے شراب لوگ پیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. جو شراب پینے والا ہوگا اور فماتا اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اے شرابیوں اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو. میرے بھائیوں وہ کون سی چیز تھی اور کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا. جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے, آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے, وہ لوگوں شراب مت پیو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. سنیے پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں, منساہی کٹیہار کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شراب پی رہے تھے اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا لوگوں آج شراب حرام کر دی گئی ہے, آج سے کوئی شراب نہ پیے. لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب بھری ہوئی ہے, لوگ شراب لوگ پی رہے ہیں اسی گلاس کے ذریعے سے, شراب فل ہے گلاس کے اندر. لیکن میرے بھائیوں شراب پیتے پیتے لوگ رک گئے. گلاس میں فل شراب ہے, پی رہے ہیں لیکن یہ آواز سنے تو رک گئے اور لوگوں نے سنا شراب حرام کر دی گئی ہے. اب یہ بھی سوچتے تھے ارے حرام کر کل سے نہیں پئیں گے, آج پی لیتے, جو بچا ہو اس کو آج پی لو نا. لیکن ایسا نہیں کیا. ہاتھ میں جو بوتل اور جو گلاس تھا اس گلاس کو زمین میں پھینک دیا, بوتل کو پھینک دیا. لوگوں نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان کتنا زبردست تھا, اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا. میرے بھائیوں شراب کے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا تھا. یہ لوگ قرآن کی آیت سن کر کے اور محمد رسول اللہ کا میسج سن کر کے اپنے شراب کو بند کر دیا کرتے تھے. آج اتنی تقریریں اس کٹیہار پورنیہ اور بہار کے اندر اتنے جلسے ہوا کرتے ہیں اور ان جلسوں کے اندر شراب کے اوپر تقریریں ہوا کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں کل بھی شراب لوگ پی رہے تھے, آج بھی شراب پیا کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں, نبی کو تو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے. نبی کو کفار مکہ بھی مانتے تھے, امین جانتے تھے, صادق جانتے تھے, نبی کی نہیں مانی تو وہ لوگ جہنم کے اندر چلے گئے. آج ہم اور آپ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں, تو اپنا ٹھکانہ کوئی فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے. قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا, کیا پتا. میرے بھائیوں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی جانتا نہیں ہے. کب مرے گا جوانی میں, بڑھاپے میں, کل صبح کسی کو کوئی پتا ہی نہیں ہے. مرنا تو ضرور ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو, اے لوگوں تمہیں مرنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا, ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. موت آنی ہی ہے, مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو, موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ وہ شخصیت ہوتے. لیکن آج بھی جائیے مدینۃ الرسول جائیے, اس مسجد نبوی کے پاس جائیے, باب السلام سے انٹری کیجئے, آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی قبر ملے گی. آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے اے ابو الکلام آپ کیا چیز ہو, اے عبد الرحمن
بات کیا چیز ہو، جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائی تو ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے۔ شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے۔ سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ رات میں جب سو رہے ہو، لوگ کراٹے کی نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت میں اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، رات کی تاریکی میں اٹھو۔ اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام، ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں، بہت لائق فائق آدمی ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب، جھوٹ نہیں ہے، آپس میں ملانے کے لیے، دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو یہ عمل کیا جائے۔ آج یہاں ایسا ہوگا، آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پٹرول ڈال لیا جائے، دونوں آپس میں اتنا لڑا دو،
اس کو دشمن بنا دو، اس کو دشمن بنا دو، یہ مارے اس کو، یہ ختم کرے۔ میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں، اسلام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ ڈر، یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا، جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگو تم اپنا وزن کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا، اور قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا، اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا۔ نیکیاں اور برائیاں، نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت، اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کی جہنم، میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں، ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے، نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار اسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے، جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے، آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے، تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے، اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے، غور کیجئے میرے بھائی۔ کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں؟ غور کیجئے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور
किसी फिल्म का गाना पूछ दो तो भोजपुरी गाना तो सबको याद है। मेरे भाइयों, अजीब मसला है, आज हमारे यहाँ मेरे भाई की चीजें मालूम नहीं है और अपने आप को मुसलमान का दावा करता है, अपने आप को अहले हदीस कहता है। मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, इतनी छोटी छोटी दुआएं तो आप याद कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुआएं नहीं है। इस वजह से आई मुसलमानों, अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो और हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती है। उसके अंदर आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके अंदर जो चीजें, जो खराबियां हैं, उसको अपने यहाँ से डिलीट करना होगा। अपने यहाँ, अपने अंदर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने यहाँ अच्छाइयों को लाना पड़ेगा।